حضور کا پیغام یہ ہے کہ میری اتباع کرو، پیروی کرو۔ حضور نہ زمانے میں اتباع کرانے آئے ہیں، اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ ان سے آپ کہیں کہ آپ کی پیروی کریں۔ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ اور پیروی ذوق والی نہیں۔ ادھر دیکھو، ہم میلاد شریف والے ہیں، ہم عرس والے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے میراث شریف والے ہیں، لیکن یاد رکھو اصل چیز تو پیروی ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ اصل چیز کیا ہے؟ بول کے بتائیے۔ دیکھو، مجھے آپ نے بلایا بات سننے کے لیے، اور میں کہہ چکا ہوں کوئی ضروری نہیں کہ یہ جتنے یہاں علماء بیٹھے ہیں یہ بات سنا نہیں سکتے تھے، بس آج میرا ذمہ تھا، میں نے سنا دی۔ مجھے آپ نے تقریر کرنے کو، اللہ رسول کی بات کرنے کو بلایا۔ اب آپ میں یہاں ہوں، روٹی بھی کھاؤں، پھول بھی پھکواؤں، نعرے بھی لگاؤں، تقریر نہ کروں، آپ خوش ہوں گے؟ بھئی آپ کو جس کام کے لیے، چلیں اور سادی مثال دیتے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے کہا مولانا ہے آپ کو کھانا کھلانا ہے، میں چلا گیا، انہوں نے جناب مجھے چائے بھی پلائی، آئس کریم بھی کھلائی، پھل بھی کھلائے، اور مختلف قسم کے مشروبات بھی پلائے، سارا کچھ، بس روٹی نہیں کھلائی۔ اب میں باہر نکلا، کوئی مجھ سے پوچھے کہ کھانا کھایا ہے تو کیا بتاؤں؟ انہوں نے تو کھانے سے زیادہ اہتمام کر دیا۔ بتائیے مجھے کھانا کھانا کہوں کہ نہ کہوں؟ نہیں کہہ سکتا، کھلایا ہی نہیں انہوں نے، کیونکہ کھانے میں مخصوص کچھ چیز ہوتی ہے کہ یہ روٹی ہے، یہ سالن ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضور آئے ہیں پیروی کروانے۔ آپ میلاد بھی منائیں، معراج بھی منائیں، نعرہ بھی لگائیں اور پیروی کریں نا، تو جو اصل چیز ہے نا، اصل وہ ضروری کام ہے، اس کے بغیر کام چلتا۔ جو ضروری ہے وہ بہرحال، لو میں حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ میری بات مضبوط ہو جائے۔ یہ جو عقیدت ہوتی ہے یہ ذوق کے مطابق نہیں ہوتی، یہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے تو بھائی وہ آپ کی اکیلے کی بات ہے۔ دین نے ذوق کی بھی حدیں بنا کے دی ہیں۔ حد میں ذوق ہوگا، بے حد نہیں ہوگا۔ آپ معاذ اللہ کفریہ جملہ بول رہے ہیں کہ میرا ذوق ہے تو سنبھال کے رکھ اپنا ذوق۔ ذوق وہ ہے جو دین کے اندر ہے۔ سنیں نا، ترمذی میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور لوگوں کو کہا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کے فلاں ٹائم پہ تم نے پہنچنا ہے، جمعے کا دن تھا، اور وہاں جا کے تم نے فلاں کام کرنا ہے۔ ترمذی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں باقی لوگ تو چلے گئے تو میں نے سوچا کہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت نہ پہلے حاصل کر لوں، جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو پہلے جاؤ۔ میں نے کہا جمعہ پڑھ کے چلا جاتا ہوں۔ کہتے جمعے کے وقت حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا تمہیں تو کہا تھا وہاں جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال آپ کو بات؟ بھئی انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق فیصلہ کیا نا، حکم تھا حضور کا جاؤ، ان کا خیال تھا کہ جمعہ پڑھ کے جاتا ہوں اور حضور کے پیچھے پڑھ کے جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا گئے نہیں، حضور خواہش تھی کہ چلو سعادت حاصل کر لوں۔ محبوب فرمانے لگے اگر تو میری بات مان کے وہاں جاتے نا، ہو سکتا ہے ساری زمین صدقہ کرنے پر تمہیں اتنا اجر نہ ملتا جتنا وہاں جانے پہ تمہیں میسر آتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا ہمیں بتاتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر دیکھیں ذرا یہ انداز دیکھیں، کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے نا، سر کو روکیے، اور یہی تو امتحان ہے۔ ہم نے ذوق نہیں دیکھنا، حضور کا حکم دیکھنا ہے۔ روکیے، سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ جتنا مرضی ذوق آیا ہو پر ہم نے رکنا وہاں ہے جو حضور نے حد بتا دی ہے ہمارے لیے۔ چلیں اب میرا خیال ہے فاضل بریلوی کے بعد تو کسی اور شاعر کو موقع ہونا چاہیے نا اندر گھسنے کا۔ ایک نے کہا تھا کہ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس قدر دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے، تیری چاہت نے محبت میری عادت ہی کر دی۔ اور عزیز بھائی آپ حکم مانیں گے جب پیر، یہ سارے کام خیر والے ہیں جتنے ہم کرتے ہیں حضور کی محبت میں، خیر والے ہیں۔
علماء کی سرپرستی میں جتنے کام ہوتے ہیں یہ خیر والے ہیں، میلاد شریف کے، اجتماعات کے، لیکن جو اصل کام ہے نا فاتبعونی یحببکم اللہ، حضور پیروی کرانے آئے ہیں۔ محبوب پاک کا جو اسوہ نور ہے نا، اس کے بارے میں خالی اللہ فرما دیتا نا کہ محبوب کی پیروی کرو تو پھر بھی حکم تھا، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، کہتا ہے نیرا تمہارے لیے اسوہ ہی نہیں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ، خوب پیروی کریں محبوب کی، خوب۔ اور حضور پسند نہیں کرتے تھے کہ بندہ کسی اور طرف بڑھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر کو جب دیکھا نا تو رات پڑھ رہے ہیں تو چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا عمر میں زیادہ روشن اور واضح کتاب لے کے آیا ہوں، اور فرمایا اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہ ہوتا، لہٰذا ادھر آئیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مشورہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو تین چیزیں میں نے حضور کے پیغام میں سے عرض کی، ایک تو خالص عقیدہ توحید، اور کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں انسان کا مضبوط عقیدہ یہ ضرور اپنے ذہن میں رہے، اور دوسری بات یہ کہ فکر آخرت یہ حضور کا بہت بڑا پیغام ہے، اس کو ضرور سمجھا جائے۔ اور تیسری بات میرے عزیز، حضور پیروی کے لیے آئے ہیں، حضور کی راہوں کے مسافر بنے، نبی پاک کے نقش قدم چلیں۔